عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ آج 10ویں جماعت کے اردو سبجیکٹ میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مرزا محمد رفیق سودا کا قصیدہ شعر عشوق کا چھٹا حصہ، یعنی اس کا چھٹا حصہ آج ہم پڑھیں گے۔ اس کے چھٹے حصے میں جو اشعار درج ہیں وہ ہے: اب کیجئے انصاف کہ جس کی ہو یہ اوقات، آرام جو چاہے وہ کرے وقت کہاں ہے۔ اب کیجئے انصاف کہ جس کی ہو یہ اوقات، آرام جو چاہے وہ کرے وقت کہاں ہے۔ تو اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں کہ اب آپ ہی انصاف سے کام لیجئے کہ جس استاد کی حالت اس قدر خستہ ہو اور جس کی حیثیت کا یہ عالم ہو، وہ آرام کیسے کر سکتا ہے۔ اس کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے کہ وہ آرام کرے یا چین سے وقت گزارے، یعنی کہ ایک استاد کے پاس ایسا وقت کہاں ہے کہ وہ ایسی حالت نہیں ہے اس کی کہ وہ آرام کرے، یعنی کہ اس کا ہر وقت اس کی حالت قدر خستہ ہو، اور اس کی حیثیت یہ ہے کہ اس کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے کہ وہ آرام کرے یا چین سے وقت گزارے۔ تو اس کے بعد جو شعر ہے اس حصے میں وہ ہے: چاہے وہ کوئی شیخ بنے بحر فراغت، چھڑتے ہی تو شعراء کا وہ متون زباں ہے۔ یعنی چاہے جو کوئی شیخ بنے بحر فراغت، چھڑتے ہی تو شعراء کا وہ متون زباں ہے۔ متون زباں اس شعر میں مراد ہے کسی کو تانا دینا، یعنی کہ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں، یعنی کہ اس شعر سے شیخ کی صورتحال کا بیان شروع ہوتا ہے۔ یعنی شیخ ایک امیر لوگ، جو ایک امیر زادہ رئیس ہوتا ہے، اس کا حال بیان شاعر شروع کرتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر کوئی آرام کی زندگی گزارنے کے لیے شیخ بننا چاہے تو وہ شاعروں کے طعنوں سے ہرگز بچ نہیں سکتا ہے۔ شاعر شیخ پر طعنے کستے رہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اس شعر میں یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آرام کی زندگی گزارنے کے لیے شیخ بننا چاہیے، چونکہ شیخ ہر ایک امیر رئیس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس دولت بے شمار ہو، ہر ایک عیش و عشرت کا سامان میسر ہو، اور شاعر کے مطابق اگر کوئی بھی انسان شیخ کی طرح زندگی گزارنا چاہے تو وہ شاعروں کے طعنوں سے ہرگز بچ نہیں سکتا۔ شاعر لوگ تو اس کو طعنہ دیں گے ہر وقت۔ شاعر شیخ پر طعنہ کستے رہتے ہیں، کیونکہ شاعر ہمیشہ شیخوں پر طعنہ کستے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو حصہ نمبر 6 کا آخری شعر ہے وہ ہے: تحقیق ہوا عرس تو کر داڑھی کو کنگھی، لے کھیلے مریداں گئے وہ بزم جہاں ہے۔ تحقیق ہوا عرس تو کر داڑھی کو کنگھی، لے کھیلے مریداں گئے وہ بزم جہاں ہے۔ اس میں کھیل کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو، بہت سے سوار، بہت سے گھوڑے۔ تحقیق کہتے ہیں معلوم ہونا، یعنی کہ سودا مرزا محمد رفیع سودا کہتے ہیں، فرماتے ہیں اس شعر میں کہ جب شیخ کو معلوم ہوتا ہے کہ کہیں عرس منایا جانے والا ہے، یعنی کسی مولوی، کسی شیخ کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں پہ کوئی عرس منایا جا رہا ہے، تو شیخ صاحب داڑھی میں کنگھی
کر کے یعنی کافی سج دج کر اپنے مریدوں کی جماعت کے ساتھ اس محفل میں پہنچتے کہ جو ہی ایک اس شیخ کو اس مولوی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں پر عرس منایا جا رہا ہے تو یہ شیخ یہ مولوی اپنی داڑھی میں کنگھی لگا کر سج دج کر اپنے مریدوں کی جماعت کو لے کر اس محفل میں پہنچ جاتا ہے۔ تو عزیز طلبات یہ ہے قصیدہ شہر عاشور کے چھٹے حصے کا آخری شعر۔ تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے لیسن میں اگلے سبق میں اس سے آگے اشعار ہم پڑھیں گے۔ شکریہ۔